رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 283 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، گناہ اور معصیت سے اپنے زندگی کو یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا، مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دینا، یہ تقوی یاد رکھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی، اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے گئے، تو روزوں کا مقصد یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے یہ۔ بہرحال تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھے۔ لیکن ہمارے زندگیوں میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں؟ فار ایگزامپل، جیسا کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے جس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی تو قربانی کرنا پڑے گا، کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا۔ یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس وہ گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اب اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف ہوں، میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا۔ کتنا میں بکری داری، مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے کہ عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا، جو قربانی ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی تھی، خود ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے، تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد رہے۔ لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی رسمی ہو جا رہی ہے۔ تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقوی اس کا مقصد ہے۔ اب تقوی چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں ہم لوگ، اور تقوی گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ اب رمضان آ گیا تو اب تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی۔ یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے۔ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی زندگی چھوڑے، تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی۔ اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا۔ کچھ لوگ جو صحت بہت ہوگا رمضان چلو اچھا ویٹ کم ہو جائے گا۔ دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقوی اس کا مقصد ہے۔ ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے۔ تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی کے لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے 1 مہینہ۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہو جس میں میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں اس کو کیسے چینج کر سکتا ہوں، 30 days میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز، یہ افیکٹ میرے اندر نظر آئے۔ تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی ہے۔ جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے، حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں ہی ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 1980 کی گاڑیوں میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑیوں میں یہ آیا، اب تو اس میں یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، مطلب اس لیول تک چلے جاتے ہیں لوگ، اتنا یاد ہوتا ہے۔ لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتے ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر 0 سے چالو ہو جا رہے ہیں، تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔
رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقوی اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی اٹھاؤں گا، خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گی پیئیں گی بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا، لیکن اصل چیز ہے میں تقوی اختیار کروں گا۔ تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی ایک تیاری ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چینج کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے رمضان روزے رکھنا، یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے، میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے، وہ پلاننگ ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے، دیگر ساری پلاننگز کے لیے بڑی بڑی پلاننگز، لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکوٰۃ دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا، عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کی جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا، جس نے اپنے گناہوں کو دھو دیا، جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا، نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل دیے۔ مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے، دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے، کیا کریں گا کپڑا، ہے نا؟ تو بہرحال وہ چینج آنا چاہیے، وہ چینج نظر نہیں آ رہے۔ گھر میں خواتین کی تیاری الگ ہے، مردوں کی تیاری الگ ہے، کمانے والوں کی تیاری الگ ہے، رکا میں جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے، ہر آدمی صرف عجیب و غریب تیاری میں لگا، لیکن رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی پلاننگ نہیں کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے، 30 ڈیز میں میں یہ چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، میری نمازوں میں کوتاہی تھی انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی، میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا، میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں، عادت ڈالی میں اتنا اضافہ کروں گا، ذکر و اذکار میرا کم تھا، میں نے عادت ڈالی ایک مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا، اب میں نے فلاں کیا، اپنی ایگو کو، جھوٹ بولنے کو، زبان کی احتیاط کی، آنکھوں سے احتیاط کی، کان سے احتیاط کی، مال خرچ کرنے میں احتیاط کی، اچھی چیزوں کو سنا، بری چیزوں کو نہیں سنا، یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیمنٹ ہو، اس کا میرا کوئی پلان نہیں۔ تو نتیجہ رمضان ہر سال آ رہا ہے، ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے، پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے، جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے، سمجھ لو اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5 6 7 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے، ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے، 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا، ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے، لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا سیکنڈ ڈے پھر 0۔ 30 ڈیز کی فجر ہوئی، اگر 29 کا رمضان تھا تو 38 ڈے مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی مہینے کی فجر غائب، ایک ہی ہو۔ ارے وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے، ایک طرح سے ہوتی ہے، وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا، اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے، چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیزیں ہو سکتی ہے، اس کا ہے تو پکا مغرب نہیں پڑھنا اپنے کو، تو مغرب غائب عشاء غائب، تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک، سیٹسفیکٹری لیول تک، گڈ لیول تک، لیکن اس کا سیکنڈ ڈے پھر 0 ہوگا، پھر لائف 0، پھر رمضان آیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 0 سے ہم پہنچے 5 6 7 8 9 تک، ٹھیک ہے، اس کے بعد رمضان چلا گا، تھوڑی کمزوری آنا شروع ہوئی، تھوڑی تو پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم لوگ، پھر شروع ہوا 5 سے ہم، تو 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 ایسا جا رہے، پھر رمضان ختم ہوا، پھر تھوڑے کم ہو گئے، پھر 6 تک آ گئے، لیکن ختم نہیں ہوا پورا، پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے، 7 8 9 اور پھر 1، پھر ایسا اس کا معنی تھا، یہ تھا کرنے کا۔ تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا، تو رمضان آ رہا ہے، زندگی سے جا رہا ہے، چینج نہیں لا پا رہا ہے، لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تعجب کر رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے، مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولز ابھی باقی ہے، رسومات باقی ہیں، ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان میں، لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے، رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو کنٹینیو نہیں کرنا، یہ طے کر کے ہم نے کیا۔ جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، گھر میں چلتا ہے فجر میں اٹھاؤ، فجر میں اٹھاؤ، ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں، پانی ڈال دو میرے کو فجر میں، میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے انسان نہیں اٹھتا۔ آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں اٹھتے، آپ کیسے اٹھتے فجر میں؟ اندر سے بولتے نا حکی اٹھنا، مجھے فجر میں اٹھنا ہے، مجھے فجر میں اٹھنا ہے۔ آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا، تو اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے، ایک گھومنے جانا تھا، ایکسائٹیڈ، اور صبح ٹرین 6 بجے، 3 بجے رات میں اٹھ کے بیٹھ جاتے بچے، کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو کوئی بول رہا فجر میں میرے پہ پانی ڈال دو، فجر میں کو ڈبا دو، فجر میں میرے ساتھ یہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم سوچ کے نہیں سوتے۔ تو رمضان کے اندر بھی سیم ہے، رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لوں، میرے کو تو یاد دلانا رمضان، کیا تم یاد دلانا رمضان میں، امی تم یاد دلانا رمضان میں، کیا تم اٹھا، نہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چینج لانا ہے، مجھے سیلف جس کو کہنا ہے انٹروسپیکشن کر کے پلاننگ کرنا، اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا ہے، تب رمضان سے وہ تقوی اختیار ہوگا جو روزے کا مقصد تھا، لعلکم تتقون، کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار کریں۔ تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، اور حقیقی نہیں اٹھا رہے، اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں
اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتا چلتا ہے وہ چیز جو ہے صحیح غلط ہے، وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کب پتا چلتا ہے؟ بچوں کو جب پتا چلتا ہے اب نکڑ پہ تندور لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب رمضان کھانے سے پہچانا جا رہا ہے۔ پھر کب یاد آتا ہے؟ ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا۔ مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا، وہاں بھی ایک ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی، اور فلاں جگہ یہ تھا، ارے یہ تو کتنے دن سے بند تھا، یہ بھی کھل گیا، ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں، اشتہارات آنا شروع ہو گئے، ارے رمضان آ رہا ہے کیا؟ تو رمضان یاد آیا، مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا، کھانے سے رمضان یاد آیا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی چیز سے یاد کرتے ہیں، تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا۔ خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، غلط کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن سوال ہی کیا قوم کا شیوا یہی ہونا چاہیے تھا؟ یہ اصل چیز ہے۔ مطلب دکانداروں نے، بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام ہے نا، لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان میں افطار کا انتظام بھی رہیں گا، تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی، مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تم بھی سحر کر لو، افطار کر لو بھائی ہمارے پاس، اس لیول تک۔ اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں شروع ہو رہی ہے، 1-2 بجے تو سحر تو باہر کسی نہ کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے۔ تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا، رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا، رمضان خرید و فروخت کا، یہ سب ہو رہا۔ رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا، بیڈ شیٹ بدلنے کا، فلاں کرنے کا، کشن لگانے کا، نئے یہ کرنے کا، فرنیچر چینج، سب ہو رہا ہے، لیکن تقوی کیونکہ اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی سوچ نہیں ہے۔ تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں، آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں، آپ اٹھا دینا میرے کو فجر، یہ نہیں ہوں گا۔ کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا، اس سے پہلے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے۔ اور رمضان کیسا تقوی آپ کو دیتا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ آپ کو کیسا تقوی، رمضان سے بعد روزہ کیسا تقوی آپ کو سکھاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے کہ روزہ توڑ دے، توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ ہاں، اکیلے میں بھی نہیں توڑتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا؟ وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجئے، ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کا ایج رہتی ہے، آدمی کچھ بھی کرتا، وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور پھر جا کے کچھ کھا رہے ہیں؟ ایک بھی آدمی نہیں ملے۔ تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا۔ کون دیکھ رہا اس کو؟ بتائیے کون دیکھ رہا؟ مجھے کوئی بھی۔ تو آیا نا تقویٰ، دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا، بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا سال، یہ اصل مقصد تھا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھولا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیے، رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم بنا دیا۔ میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا، رمضان میں چونکہ حرام تھی چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا، 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں زندگی۔ ہو گیا فائدہ، ہو گیا رمضان کا۔ میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی اپنے منہ سے، یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی بولنے کی، میں رکا رہا۔ الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت، اب میں منہ سے گندے الفاظ بولتا ہی نہیں۔ رمضان ہے، میں نے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بری چیزوں کو سننا، گالیاں سننا غلط دیتا تھا، سننا بھی چھوڑ دیا۔ اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی بری چیزیں سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ میوزک سنتا ہوں، عادت ہوگی، تقوی اختیار کر لیا میں نے، اور یہ کنٹینیوس لائف ہے۔ پھر کمزوری آتی ہے، ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے، ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گا جو کمزوریاں آئیں، لیکن اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، رمضان آتے 0 پہ چلا جائے، پھر اگلا رمضان آئے پھر دکان کھلی، پھر 1 مہینہ چلی بند ہوگی، نہیں، کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، یہ معنی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ نہ کچھ حد تک باقی ہے۔ اب ہر مذہب میں دیکھیے روزے کا تصور ہے، بھوکے رہنے کا، رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص تصور سب کے پاس۔ ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق ایکسٹریم ہے، اور ساتھ میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ سب سے مکمل طریقہ ہے، ایکسٹریم نہیں، یہ کمپلیٹ طریقہ ہے۔ کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4 5 دن نہیں کھا رہے پی رہے، کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے، کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے، کچھ بول رہے فلاں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا۔ بہرحال تو لہٰذا تقوی اختیار کرے، بھوکے اور پیاسے رہے، ورنہ
روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں ہے اندر، اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پاسے رہنے کی، نہیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی، اللہ کے لیے کھانا پینا نہیں کھایا، حلال چیز کو بھی پورا نہیں کیا، اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا، تو ویسے ہی اللہ کے لیے نمازی بن جائے، اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے بری چیز نہ سنے، اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے، لائف ٹائم یہ اچیومنٹ ہمارا ہو، ہم اس کو حاصل کر لیں۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے، اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا، تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے۔ صبح فجر میں اٹھنے والا جو بول رہا نا پانی میں ڈال دو، ایسا نہیں، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ تم پانی ڈال دو، میں الارم لگا دیتا، اس سے نہیں اٹھتا آدمی۔ وہ اندر سے جس کو بولتے ہیں جذبہ جگانا کی تقوی، یہ رمضان میں یہ کروں گا انشاءاللہ اور زندگی بھر باقی رکھوں گا، یہ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے، صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی جس کو بولتے تیار ہو جائیے۔ اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے، اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا، فلاں لگ گیا، اب پیسہ نہیں، اللہ کو زکوٰۃ کو تاخیر مت کیجیے۔ 355 ڈیز گزرے کی زکوٰۃ ہو گئی، اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس، لیکن 355 ڈیز دا لمٹ، کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا، لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں۔ سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے، 300 اس میں نہیں ہوتے بس، لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ابھی ریڈی جس کو بولیں گے، اب تیاری کر لیجیے کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا، یاد رکھیے۔ اب رمضان کے اندر امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھائی کے ساتھ ہوں گے، رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوں گے۔ الحمدللہ آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے، اور جو برلن کے اندر جو انڈین مسلم کمیونٹی ہے ان کی طرف سے یہ بالخصوص پروگرام رکھا گیا ہے، اور پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے تعلق سے ہم کچھ تیاری کر لیں، تاکہ جو مہینہ ہم پر بس گزرنے والا ہے، قریب آنے والا ہے، چند دن یا ایام جس کو کہتے ہیں، few days are left جس کو ہم کہیں گے، اور اس کے بعد یہ منتھ جو ہے شروع ہو جائیں گا، اور اس کی اہمیت اور افادیت جس کو کہتے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ بٹ ایوری ایئر یہ ہوتا ہے کہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں اپنے سامنے کچھ چیزیں، تاکہ کچھ چیزیں ہوتی ہے، ایک ایئر گزر جاتا ہے، چیزیں انسان بھول جاتا ہے، تاکہ ایک ریمائنڈر ہمیں پھر سے مل جائے کہ ہمیں اس منتھ میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ اس منتھ کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹس ہم لے سکیں، اور اس منتھ کا جس کو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہم لوگ جو اٹھا سکیں۔ تو آئیے بہرحال جو مہینہ ہم پر آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے کا ہم جو ہے صحیح سے فائدہ اٹھائیں، اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے یہ رمضان سے پہلے جو استقبالیہ رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں، ویلکم رمضان کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریپیٹ کریں، ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو کہ جو منتھ آ رہا ہے اس منتھ کو کیسے ہم بتائیں، کیسے ہم گزاریں، کیسی ایکٹیویٹیز میں کریں، کیا نہ کریں۔ تو آج کا بھی ٹاپک اسی طرح سے ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ عزیز پہلے فضیلت دیکھیں گے، پھر ڈوز دیکھیں گے اور ڈونٹس دیکھیں گے، اور ڈوز بہت زیادہ ہے، ڈونٹس بہت ماشاءاللہ کم ہے، اور ڈونٹس وہی ہے جو ڈونٹس غیر رمضان میں بھی ہے، مطلب جو رمضان میں چیزیں حرام ہے وہ غیر رمضان بھی چیزیں جو حرام ہے وہی رمضان میں بھی حرام، اور ساتھ میں کچھ مخصوص چیزیں جو ہم پر لاگو ہو جاتی ہے، بس وہ مخصوص چیزوں کو ہی ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو رمضان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ماشاءاللہ جو بچوں کے پروگرامز ہوئے، جب یہ شروع ہوا بچوں نے کچھ قرآن کی تلاوت کی، تمام کو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ اس ملک میں رہ کر بھی آپ اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے ریلیجن، اور اس نے جو چیزیں ہم پر عائد کی ہیں اس کو فالو کرنے کی جو ہے آپ کوششیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی کوششوں میں، مزید اضافہ کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو جو ہے اس دین کے اوپر قائم رکھے، جتنی حیات اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ کرے اللہ رب العزت وہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ بہرحال ایک امپورٹنٹ چیز ہے، رمضان آ رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے رمضان کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان کی یوں تو اگر ہم فضائل کو کاؤنٹ کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کاؤنٹ لیس فضیلتیں ہو سکتی ہے، مطلب اس کو کہیں گے اس کی فضائل کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے، اور یہ منتھ کی ورچوز کیا جس کو ہم کہیں گے، تو ایک کاؤنٹ لیس ایک لسٹ ہم بنا سکتے ہیں کہ یہ شاید اس کے بینیفٹس کو ہم سمیٹنے بھی لگے، جمع بھی کرنے لگے تو شاید پورے جمع نہ کر پائے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کبھی چھوٹ مل جائے، ایک سپر مارکیٹ میں جائے، جتنی چیزیں ہاتھ میں جمع کر سکتا جمع کر لے، تمام چیزیں فری ہے اس کے لیے، بلکہ وہ جتنی چیزیں جمع کر سکتا جمع کر لے، اور کہیں
ٹائمز اس کو بڑھا کے دے دیا جائیں گا. فار ایگزامپل اگر ایک موبائل لیتا ہے تو بعد میں ہو سکتا ہے 1000 موبائل دے دی جائے, اور ایک تو بھی وہ جتنی چیزوں کو جمع کر پائیں گے ایسی بات ہے, اتنا جمع کرنے کے بعد بھی وہ سوچیں گے کاش کی کچھ اور اس میں ڈال سکتا ہوتا, کہیں اور بھر سکتا ہوتا, کچھ اور طریقے سے اٹھا سکتا ہوں گا. ہوتا ہے نا اس طرح سے. بس رمضان بھی ایسے اتنے فضائل کی شاید کاؤنٹلیس فضائل ہیں. رمضان کی فضیلت میں جو پہلی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج وہ یہ فضیلت یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت روزے کے لیے انتخاب کیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس کی گریٹسٹ ورچو ہے, یہ اس کا سب سے بڑی فضیلت ہے. یاد رکھے کہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت جس کو روزہ کہتے ہیں, صیام کہتے ہیں, صوم کہتے ہیں, یاد رکھیے اس کے لیے منتخب کیا, اس کے لیے چوز کیا, اس کے لیے سلیکٹ کیا. یاد رکھے اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں اس مہینے کی میں کہہ سکتا ہوں. ایک فرض عبادت ہم کو اس پہ فرض کی گئی ہے. جب ہم اس کا چاند دیکھتے ہیں اس مہینے کے سٹارٹ میں, تب سے لے کر ہم دوسرے مہینے کے چاند دیکھنے تک, مطلب رمضان کا چاند دیکھنے سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک, کیونکہ عید جو آتی ہے وہ ایک شوال کو ہوتی ہے. یاد رکھیں ٹھیک, تو لہٰذا یہ ایک منتھ کے روزے ہیں, تو یہ سب سے بڑی فضیلت. اب اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر کیوں فرض کیے, اس کے کیا فائدے ہیں جو اس مہینے میں آ رہے ہیں, جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, روزے تم پر فرض کیے گئے ویسے ہی فرض کیے گئے جو تم سے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو, تاکہ تم جو ہے جو تقوی ہے, جو کہتے ہیں جو پائٹی ہے, یاد رکھے اس کو اٹین کر سکو. اس لیے ہم کو روزے دیے گئے. روزے کی اللہ نے انتخاب کیا اس مہینے میں, اور اس مہینے کو بتایا کہ ہم روزے رکھتے ہیں. اور روزے کیوں رکھتے ہیں, تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یاد رکھیں. کیونکہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے تقوی اختیار نہیں کیا, یا روزہ پورا رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد یہ متقی نہیں بنا, تو اس نے رمضان کے بینیفٹس نہیں اٹھائے. پھر اس کو سپرفیشل بینیفٹس تو مل جائیں گے, سطحی جس کو بولتے ہیں نا, کوئی سرفیس ہوتا ہے وہ بینیفٹس تو لے لیں گا وہ, بٹ ان ڈیپتھ جو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا, ریئل بینیفٹ جو ہونا چاہیے تھا, ایکچوئل بینیفٹ جو ہونا چاہیے تھا, جو اس کا مقصد تھا, جو پرپس تھا, یاد رکھیے وہ سالو نہیں ہوا. اس لیے کہ لعلکم تتقون, تقوی کے لیے ہمیں دیے گئے. ہم کو بھی روزہ فرض کیا گیا, ہم سے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیا گیا. کیسے کتنے دن کا ہم نہیں جانتے, لیکن فرض ان پہ بھی کیا گیا تھا. مقصد کیا تھا, تقوی اختیار کرے. تو روزہ رکھا ہم نے, رمضان کا مہینہ پایا اور تقوی اختیار نہ کر پائے, کیا کیا ہم نے؟ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے. رمضان کی پہلی فضیلت وہ روزہ ہے, فرض عبادت کو اللہ نے چنا. اور یاد رکھیے تقوی اختیار کرنا ہے, یاد رکھیے اس لیے کہ روزہ اس لیے دیا گیا کیونکہ ہم تقوی اختیار کریں. بڑی امپورٹنٹ چیز. اب آئیے ہم رمضان کیسے گزارتے ہیں, میں تھوڑا اس کا ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں, تاکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو نیکسٹ پوائنٹ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, شارٹ ہے لیکن ہم سمجھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تقوی اختیار کرنا. فار ایگزامپل آپ لیجیے, ایک آدمی نے ڈرائیونگ اسکول لگایا. آپ لوگ جرمنی گئے ہوں گے تو ڈرائیونگ اسکولس لگایا ہوں گا, وہاں کے لائسنس کو آپ نے ایکوائر کرنے یا آپٹ کرنے کے لیے وہ آپشن کو آپ نے سیکھا ہوں گا. سرٹن منتھس کی ٹریننگ آپ نے گین کی ہوں گی. اس ٹریننگ کے بعد آپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوا ہوگا. ٹیسٹ میں کبھی کبھار وہ جو آپ کا ایجنٹ ہوتا ہے یا وہ جو اتھارٹی ہوتا ہے وہ پرسن آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر آپ گاڑی چلاتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو پارکنگ لاٹس میں لے جاتا ہے, کبھی لے جا کر آپ کو پارک کرواتا ہے, کبھی ہوتا ہے ریورس لے کر بتاؤ, سگنلز مجھے سمجھاؤ, رولز اینڈ ریگولیشن بتاؤ. ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہوں گی. اب سپوز آپ کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوا اور آپ نے ٹریننگ پیریڈ آپ نے اس کا پورا کر لیا. میں فار ایگزامپل 6 منتھ کی ٹریننگ تھی, فار ایگزامپل 40 ڈیز کی ٹریننگ تھی, اور آپ نے وہ ٹریننگ لے لی. ٹریننگ لینے کے بعد یہ ہوا کہ آپ اب ایلیجیبل ہو گئے, آپ کا جو ڈرائیونگ اسکول کہتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہو گئے, اب جا کے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے منتھ کی ٹریننگ لی, اس کے بعد آپ کو ایک سلاٹ ملا کہ آپ کو یہ دن آ کے ٹریننگ کا ٹیسٹ دینا ہے. پھر آپ وہاں گئے, گاڑی آپ نے ہاتھ میں لی, اتھارٹی بازو بیٹھی تھی, گاڑی آپ نے اسٹارٹ کی اور سامنے سپر مال میں گھسا دیا. سامنے لے جا کے ایک پول سے ٹکرا گئے, ریورس لی اور پیچھے والے یہ دیوار توڑ دی, گاڑی لے جا کے ڈیش کر دی دوسری گاڑی سے. کیا ہوگا؟ وہ آدمی جو آپ کی اتھارٹی ٹیسٹ لینے آیا تھا کیا بولے گا؟ مجھے آپ جواب دیجیے پہلے. وہ کہیں گا آپ نے کیا کیا, مذاق کی, مستی کی, 1 منتھ آپ نے ویسٹ کیا. یہ کوئی ٹریننگ تھی آپ کی؟ ایسی ٹریننگ کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. تو فرسٹ ڈے بھی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتے تو یہ ہوتا تھا. ہوگا نہیں ہوگا مجھے بتائیے. ہوگا ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی بولا جائے گا. بھائی تھوڑا سا رمضان کے بارے میں دیکھیں. رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ آپ نے لی. رمضان میں آپ نے تلاوت قرآن کیا, اللہ کا ذکر کیا, نمازوں میں اضافہ کیا, رات کی نمازوں کو آپ نے پڑھا, صدقات اور خیرات دیا, زکوٰۃ آپ نے دی, ساری چیزیں آپ نے کی. 1 منتھ آپ نے ٹریننگ حاصل کر لی. 1 منتھ ختم ہوتا ہے,
اور ایک چاند دکھتا ہے شوال کا جو عید کا چاند بولتے ہیں، اور سیکنڈ ڈے عید آتی ہے، سیکنڈ ڈے فجر میں غائب ہے، اسی رات عشاء میں غائب ہے آپ جس دن آپ نے چاند دیکھا۔ مطلب آپ تو وہی ہو گیا کہ ڈرائنگ اسکول تو آپ گئے، ٹیسٹ کے لیے آپ آ گئے اور آتے ہی آپ نے گاڑی کو ٹکر مار دی، ڈیش کر دی۔ کون ہے، کون مطلب یقین کریں گے کہ آپ نے واقعی میں کوئی ٹریننگ اسکول سے ایجوکیشن گین کیا، ڈرائیونگ آپ نے سیکھی ہے کہ ڈے 1 پہ جو آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا آپ گاڑی کو ادھر سے دلا کے بڑھا دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، کون ماریں گے اس کو؟ وہی آج ہمارا حال۔ مجھے آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ جرمنی میں رہ رہے ہیں، اور بھی لوگ کہیں اور سے یورپ میں سن رہے ہوں گے، مجھے انڈیا سے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی سسٹم کا اپڈیٹ آتی ہے، آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آتی ہے، آپ کے پاس اگر آپ ٹیچر ہے تو ٹریننگ کی کوئی اپڈیٹ آتی ہے، نیو چیپٹر آپ کے سلیبس میں ایڈ ہوتا ہے، نیو ماڈیول آپ کے ورک میں ایڈ ہوتا ہے، نئے کام کا کچھ چیزیں آپ کو دی جاتی ہے، آپ کے آفس میں ایک نیا ماڈیول ایڈ ہو رہا ہے۔ کتنے دن کی ٹریننگ ملتی ہے آپ کو؟ 1 ڈے کی ٹریننگ، 2 ڈے کی ٹریننگ، 3 ڈے کی ٹریننگ، 15 ڈیز کی ٹریننگ، منتھ کی ٹریننگ، اور 1 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد 1 ڈے کی ٹریننگ یا 2 ڈے، 3 ڈے، 4 ڈے، 5 ڈے، 7 ڈے، یہ ٹریننگ لینے کے بعد آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ لائف ٹائم اس چیز کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ہم کو 30 ڈیز کی ٹریننگ دی، پورا کمپلیٹ منتھ ہم کو ٹرین کیا گیا، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، اس کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلی، اس کے بعد ہم ویسی زندگی جی رہے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے، ہماری لائف گوز آن اینڈ آن جیسی پہلے تھی جو سٹارٹ کیا تھا رمضان سے پہلے۔ کیا فائدہ ہوا رمضان کا؟ مجھے بتائیے پھر یہ سب کر کے۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ اللہ نے کہا روزے فرض کیے گئے تاکہ تقوی اختیار کرو، ہم نے روزے فرض اپنے اوپر مان لیے لیکن تقوی اختیار کرنے نہیں، ایک کسٹمریلی، ایک رسمی طور سے ایک منتھ کو گزارنے کے لیے۔ یہ ہر کسی کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک تہوار ہے، ایک سیلیبریشن ہے، اور اس کو عید بولتے ہیں، اور اس کو منانے کے لیے ہم کو روزے رکھنا پڑتا ہے، تو ہم نے روزے رکھ لیے، نہ تقوی اختیار کرا نہ کچھ کیا۔ رمضان گئے، سب معاملہ ختم ہوا، رمضان شروع ہوئے تو ذکر چالو ہو گیا، رمضان شروع ہوتا نماز شروع ہوگی، رمضان شروع ہو تو قرآن کی تلاوت شروع ہوگی، رمضان شروع صدقہ شروع ہو گیا، رمضان ختم، پھر اگلے 11 مہینے کچھ نہیں کرنا ہے۔ ناؤ وی آر ویٹنگ فار نیکسٹ رمضان، پھر اگلے رمضان کے لیے ہم تیاری کریں، اب رمضان آئے گا تو پھر سے نمازی بننا ہے، یہ مقصد نہیں تھا۔ تو 1 منتھ کی ٹریننگ، 15 ڈیز کی ٹریننگ، 1 ڈے کی ٹریننگ آپ جب لیتے ہیں آپ کے جاب کے اندر، تو آپ لائف ٹائم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد کیسے ایسے ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، کیسے ایسے ہوتا ہے کہ زندگی چینج نہیں ہوتی، کیسے یہ ہوتا ہے کہ زندگی پھر ویسی رہتی ہے۔ اور یہ تو ان لوگوں کے لیے پھر بھی جو 1 مہینہ منا رہے ہیں، 1 مہینے میں روزے رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تو ایک میجورٹی کا حال کیا معلوم آپ کو؟ رمضان آتا ہے تو ہم کو، اگر آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں جہاں سے آپ گئے ہیں تو رمضان ہوتا تو آپ کو رمضان کب پتہ چلتا؟ اور پہلی بار جب سڑکوں پہ تندور لگتے نا کھانے کے، جب پتہ چلتا رمضان آ گیا، مسجد کو رنگ دینے کی بات ہوتی تب پتہ چلتا رمضان آ گیا۔ اور ہمارے پاس پلاننگ کیا ہوتی ہے گھروں کے اندر؟ ماشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو کیا پلاننگ ہے ہماری کہ ہم تلاوت قرآن کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ذکر و اذکار میں اضافہ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم اپنے روٹین کو کیسا پلان کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اپنے جاب کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہماری بیماریاں اگر ہے تو اس کے ڈائٹ اور اس کی میڈیکیشن کیسا کریں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے۔ ہماری رمضان کی پلاننگ تو یہ کہ 30 ڈیز میں افطار میں کیا بنے گا؟ سچے دل سے بولیے جو عورتیں میری بات کو سن رہی ہیں، پہلے دن آلو کے سموسے، دوسرے دن آلو کے پکوڑے، تیسرے دن آلو کا فلاں، تیسرے دن فرینچ فرائز بنائیں گے، چوتھے دن ہو سکتا ہے فرینچ کی جگہ جرمن فرائز بنائیں گے آپ، 5ویں دن، 6ٹھے دن میں یہ کروں گا۔ یہ پلاننگ نہیں ہے۔ ڈسکشن کیا ہو رہا ہے آپ کے؟ افطار کے بعد دعائیں کرنا، چونکہ افطار کے بعد جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے لوگوں کو۔ افطار کے بعد ہماری چل رہا ہے کہ نمک اس میں کل کم ہو گیا تھا، آج ذرا بڑھا رہا ہے کہ بڑھائے نہیں بڑھائے، نہیں بڑے بنائے تو پہلے وہ سوکھے بن گئے تھے کل کے، آج کے تھوڑے گیلے ہونا چاہیے تھے۔ کل میں نے پہلے وارننگ دی تھا کہ سموسے کی کارنر میں میرے کو ڈیزائن نہیں چاہیے، اگر ڈیزائن بنے گا تو گول نہیں، یہ والا ڈیزائن چاہیے، وہ برابر چپک رہے نہیں تمہارے سموسے بن رہے۔ پوری پلاننگ، یہ شربت کون سا بنایا، ہیٹ بہت تھی آج دن بھر، اے سی بنتا میرے پاس کا بڑی مشکل سے، یہ سب پلاننگ، یہ سب سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے۔ رمضان بولے تو کپڑوں کا مہینہ، رمضان بولے تو کلر کا مہینہ، رمضان بولے تو گھر کے صوفہ سیٹس اور جس کو کہیں گے آپ پورے جو آپ کے پردے وغیرہ چینج کرنے کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ بولے تو پتا نہیں، مطلب آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وارڈروب کو اپڈیٹ کرنے کا مہینہ آ گیا، یہ نہیں ہے اس کا مہینہ۔ یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ تقوی اختیار کرنے کا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، یہ جہنم سے بچنے کا مہینہ، یہ جنت میں جانے کا مہینہ، یہ رب کو منانے کا مہینہ، یہ اپنے گناہوں سے کی زندگی کو پاک کرنے کا، یہ نیکیوں میں آگے جانے کا مہینہ، یہ زیادہ سے زیادہ کمانے کا کم سے کم وقت مہینہ ہے، یہ اس کا مہینہ۔ کیا کر رہے ہیں دیکھیں، پہلی فضیلت، موسٹ امپورٹنٹ فضیلت، اللہ نے اس میں روزہ فرض کیا، اور روزہ فرض کیا وجہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، وہ کیا چاہتا ہے اس عمل،
ایک ٹریننگ ہے وہ 1 منتھ دی جا رہی ہے. لائف چینجنگ سیشن ہونا چاہیے, لائف چینجنگ منتھ ہونا چاہیے, اس کا امپیکٹ پورے لائف پہ نظر آنا چاہیے. نیکسٹ ایئر پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, ہول لائف پہ نظر آنا چاہیے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں جو نمازیں پڑھی 5 ٹائمز پڑھی, تراویح پڑھی, ایکسٹرا نماز پڑھی, قیام اللیل کیا, نا وہ ہیبیچول ہو گیا, وہ عادی ہو گیا, تو نماز پڑھتا رہے گا, یہ کام کرتا رہے گا. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 30 days ٹریننگ, 29 منتھ جو بھی ہے اسلامک منتھ 29-30 days کا ہوتا ہے, تو 20 days یا 29 days یا 30 days کیا, اپروکسیمیٹلی 30 days ملے تو 150 ٹائمز اس نے نمازوں کو اپنے ٹائم پر پڑھا. ناؤ اس کو ہم کہہ سکتے وہ اس کا عادی ہو گیا, اب اس کو عادت ہو گئی, یہ اس کا لائف کا پارٹ بن گیا, اب اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. اس سے تلاوت کی قرآن کی, اب وہ عادی ہو چکا. اب وہ ٹھیک ہے ایک پارا روز نہیں پڑھ پاتا ہے, لیکن ڈیلی 1 رکوع تو پڑھتا ہے, اور زندگی بھر پڑھے گا, وہ سال بھر کی اس کی عادت بن چکی. اسے رمضان میں گالی نہیں دی, اسے رمضان میں جھوٹ نہیں بولا, ایسی عادت پڑ گئی ماشاءاللہ, اب کبھی جھوٹ نہیں بول پاتا ہے, اب کبھی گالی نہیں دے پاتا. اس کی لائف چینجنگ بھی اس سینس میں کہ رمضان سے پہلے جیسا تھا رمضان کے بعد ویسا نہیں ہوا, اس کی لائف چینج ہو گئی اس سینس میں کہ رمضان سے پہلے وہ جیسا تھا ویسا نہیں رہا, اس کے بعد وہ بدل گیا. جیسے کہ انسان دھول میں گندا تھا, میلا تھا, کچلا تھا, غلاظت میں تھا, جب وہ نہا کے نکلتا ہے کیسا پاک ہو جاتا ہے, تو ویسا رمضان نے پاک کر دینا چاہیے. چونکہ رمضان کا معنی علماء لکھتے یہ یر رمضان یر مضون سے آتا ہے, جس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا, خاک کر دینا, مٹا دینا, وائپ آؤٹ کر دینا. کس چیز کو؟ گناہوں کو جلا دینا, مٹا دینا, وائپ آؤٹ کر. یہ پہلی فضیلت تھی, موسٹ امپورٹنٹ فضیلت, اس کو پانے کی ہم کوشش کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. رمضان کی اور فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت ہے یاد رکھیے, وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور سرکش جن و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا فضیلت. رمضان آیا, جنت کے دروازے کھل گئے, آسمان کے دروازے کھل گئے. کس لیے کھل گئے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے کھل گئے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ جنت کھلی ہے, مغفرت عام ہے, آ جاؤ لے لو. جہنم کے دروازے بند ہے, کوئی کھلا نہیں ہے اندر, کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینے میں جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت, وہ صلاحیت دی ہے, اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے اپنے آپ کو جہنم سے نجات پانے کا, جنت میں جانے. اور اسی کے ساتھ سرکش جن اور شیاطین قید ہے. کیا چاہیے تھا؟ جنت کھلی, جہنم بند, اور جہنم میں لے جانے کے لیے جو بہکاتا ہے وہ بھی بند. حدیث میں الفاظ ہے سرکش جن اور شیاطین, جو جس کو کہیں گے ایول جنس, اور جس کو کہیں گے جو شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے, شیروں میں ڈال دیا جاتا ہے, زنجیروں میں ڈال دیا جاتا ہے, جکڑ لیا جاتا ہے. تو بہکانے والا بند, جنت کھلی, جہنم بند. سبحان اللہ. کیے جاؤ اعمال, راضی کر لو رب کو, کرا لو اپنی مغفرت, پہنچ جاؤ اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں سے نکالے گئے تھے, جنت بولا جاتا ہے. ہمارا مقام وہی یاد ہے. انسان جنت میں بنایا گیا تھا, یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, یہ بات میں بھی جانتا ہوں, کہ جو چیز جہاں بنتی ہے سب سے اچھی چلتی ہے. جرمن گاڑیاں ویسے تو پورے دنیا میں مشہور ہیں, لیکن جب انڈیا جیسے کنٹری میں آتی ہے ہائٹ بڑھانا پڑتا ہے, چینجز لانا پڑتے ہیں, اس لیے کہ انڈیا کے اندر اسپیڈ بریکرز ہیں, بڑے بڑے پاٹ ہاؤس ہیں, گڑھے ہیں, چینج کرنا پڑتا ہے. جو چیز جہاں بنتی ہے سب سے اچھی ہوتی ہے. ہم کہاں بنے تھے؟ ہم جنت میں بنے تھے. ہم جہنم میں بھی نہیں رہ سکتے ہیں, ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے, دونوں جگہ پہ ہم نہیں رہ سکتے. وہی ڈیسٹینیشن پہ ہم جا کے رہ سکتے جہاں ہم بنائے گئے تھے, ہمارے باپ بنائے گئے تھے, آدم علیہ السلام. جنت, جنت کھلی ہے, جہنم بند ہے, بہکانے والا قید میں ہے, تو بس آگے بڑھو. تو لوگ کہتے لیکن گناہ تو ٹھیک ہے, شیطان بند ہے, لیکن پھر بھی لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں. وہ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی نفس عادی تھی 11 مہینے گناہ کی, تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے. جیسا اگزامپل کے طور پہ پنکھا ہے, فل اسپیڈ میں چل رہا تھا, آپ نے بٹن بند بھی کر دیا تو کرنٹ تو نہیں ہے, لیکن کرنٹ نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ بہت دیر تک گھومتا رہتا ہے. ہم کو عادت ہوگی 11 منتھ شیطان بہکاتا ہے. یہ منتھ آ رہا رمضان کا, تو کچھ نہ کچھ تو نفس کے اندر بولتے ہیں, نفس برائی کی عادی ہو جاتی ہے. بٹ اینی وے, ہم کو اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اس منتھ کا. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جنت کھلی ہے, جہنم کے دروازے بند ہے, اور جن اور شیاطین قید ہے. آئیے اس مہینے کی اور ایک فضیلت کیا ہے جو لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ ایک روایت کے مطابق رمضان میں کیا گیا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئے عمرے کے برابر, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے مال دے رکھا, استطاعت دے رکھی, ضرور جائے. ایسے کتنے لوگ ہیں آپ جو میری بات کو آج سن رہے ہیں,
آپ لوگ اپنے فیشن پر، اپنے وارڈروب کو چینج کرنے پر، سمر اور ونٹر کے ڈریس پر نہ جانے کتنے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف روپیز جس کو بولیں گے آپ خرچ کر دیتے ہیں. ہاں مطلب پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس میں. لیکن جب عمرے اور حج کی بات آتی ہے نا کنجوس بن جاتے ہیں ہم لوگ. کئی لوگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں بیوی کے پاس بھی 14 جس کو کہیں گے آ چکا ہے لیول کا فون، شوہر کے پاس بھی 14 ہے، 15 آنے والا تو اس کی تیاری کر رہے ہیں، یا کم از کم پھر دوسرا برانڈ یوز کرے تو 22 اور 23 اس کا آ چکا ہے وہ یوز کر رہے ہیں. آپ کے 2 ہینڈ سیٹ کے اندر ایک عمرہ ہو جاتا آرام سے، آپ جس کنٹری سے آ رہے اس سے. اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اس ایک ہینڈ سیٹ میں آپ کے 2 لوگوں کے عمرے ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن توفیق نہیں ہے، مزاج نہیں ہے نا، سوچ نہیں ہے نا. ہاں آپ جس برانڈز کے جوتے پہن رہے دیکھیں، جو گاڑیوں کو آپ چینج کرتے ہیں، ماڈلز کو اپڈیٹ کراتے ہیں، انجن کو اوور آل کراتے ہیں، یہ سائز بڑھاتے ہیں وہ سائز کم کرتے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ ہر سال میں عمرے کو جاؤں، کیونکہ میں آلریڈی اتنا پیسہ پتہ نہیں کہاں کہاں ویسٹ کر رہا ہوں. میں پلان کروں اپنے لائف، ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو میں 2 سال میں ایک بار جاؤں. اللہ نے دے رکھا ہے ایٹ لیسٹ کچھ 3 سال میں ایک بار جاؤں. اتنے لوگ جو میری بات کو سن رہے 5-5 سال ہو جاتے ہیں، سیونگز الحمدللہ آپ کے پاس ہے، انڈیا میں گھر بنا چکے ہیں، دنیا کے اور ملکوں میں کیا کیا کر چکے ہیں، جرمنی میں گھر خرید چکے ہیں، سب ہے. اللہ کے گھر جانے کی یاد نہیں آتی. رمضان ہے فائدہ اٹھاؤ. ٹھیک ہے رمضان میں نہیں جا سکتے کبھی اور جاؤ، نکالو چھٹی. عمرے کے لیے تو کیا ہے آپ کو ہارڈلی 1 ڈے چاہیے بس عمرے کے لیے. 3 دن کا ٹور نکالو. نہیں اب جائیں گے تو خریدنا بھی پڑے گا، نہ گھومنا بھی پڑے گا، نہ امی کے لیے لینا پڑے گا، ابا کے لیے لینا پڑے گا، انڈیا میں یہ بھیجنا پڑے گا. چھوڑو سب، 3 دن کے لیے نکالو ٹور. جاؤ، 1 دن جانے کا، 1 دن رہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، عمرہ کرو. جاؤ مدینہ، وہاں سے نکل کر ٹرانسپورٹیشن، سپر ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے، جو موڈ جو مینس چاہیے اویلیبل ہے. جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد زیارت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، جاؤ اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ اپنے ملک. 3 دن میں کر سکتے ہو کرنے والا. اب گئے تو لمبا جانا چاہیے نا، ایک پورا پکنک اور ہالیڈے منانا چاہیے نا. نہیں ضرورت کرو جو کر سکتے ہو، وہ عام دنوں میں عمرہ کرو. اللہ نے طاقت دیا ہے تو رمضان میں کرو، جاؤ. بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے. ہم پتہ نہیں کس کس کے گھر پہ جانا چاہتے ہیں. آج کل تو سٹارز کا دور ہے نا، ان کے گھر کے سامنے کھڑا رہا، وہ انفلوئنسر سے ملا. اللہ کی گھر کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی زیارت کی بات کر رہا ہوں، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بات کر رہا ہوں. جاؤ، جا کر آؤ، جا سکتے. ٹھیک، یہ بڑا فضیلت کا مہینہ. آئیے اس کی ایک اور فضیلت کا ہے، قیامت کے دن روزہ سفارش کرنے والا ہے. میں پوری حدیث سے نہیں رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کے روز روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گا اور کہیں گا اے اللہ یہ بندہ صرف میرے وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر لیں گے. سبحان اللہ. روزہ سفارشی بننے والا ہے، روزہ وسیلہ بننے والا ہے، روزہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بننے والا. لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے ذریعہ اپنے دل سے اپوائنٹ کر لیے. یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ذریعہ ہے. اپناؤ اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو اپٹ کرو، اس کو لو، اس کا فائدہ اٹھاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ، بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے، دونوں باتیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو روزہ سفارشی ہے، یہ انٹرسیشن کریں گا میرے اور آپ کے لیے. یہ بیچ میں میڈیم بن جائیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، میری سفارش، میرا انٹرسیشن قبول کر. اس کے لیے اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے، ہے نا. اسی طرح رمضان کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، سنیے. روزے کا اجر بے حساب، کاؤنٹ لیس ہے. ایک حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں آپ سنیے غور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا بڑی بات ہے. مطلب یہ حدیث قدسی اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ فرماتے کہتے قال اللہ عز وجل کہ تمہارا رب فرماتا ہے. مطلب حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصيام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوا روزے کو چھوڑ کر. کیوں؟ فإنه لي وأنا أجزي به، اس لیے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دینے والا. سبحان اللہ. تمام اعمال کا ثواب بتا دیا گیا. نماز پڑھو، نماز باجماعت پڑھو گے تو 25-27 گنا ثواب ملیں گا، لیکن روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا. کہا فإنه لي، روزہ میرے لیے اللہ فرما رہا ہے، وأنا أجزي به، اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب ہے. یاد رکھیے یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وأنا أجزي به، اللہ فرما رہا میں دوں گا اس کا اجر. کیا توقع رکھتے ہیں آپ اللہ رب العزت کی ذات سے؟ کیا دیں گا آپ کو بدلے میں؟ جو حیثیت والا انسان ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت دیکھ کر بات کی جاتی ہے وہ کیا دیں گا. اگر میرے جیسا آدمی کہے کہ میں کچھ دوں گا آپ کو، کچھ کام کرے، تو آپ بولیں گے یار ایڈوکیٹ فیض اتنا کما لیتا ہے تو اتنا تو شاید دے ہی دیں گے.
ایک شہر کا سب سے مالدار انسان میرے شہر کا کہتا ہے کہ میں کچھ دوں گا، تو آپ بولیں گے سب سے مالدار ہے بھائی میرے شہر کا، تو کچھ نہ کچھ تو بڑی چیز ہی دیں گا۔ ایک آدمی ہے جو اس صوبے کا، اس پورے اسٹیٹ کا سب سے مالدار انسان ہے، وہ کہتا کچھ دوں گا، تو آپ بولیں گے اس کی حیثیت کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو بڑی چیز ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما روزہ میرے لیے اور میں اس کا جاتا ہوں، اس لیے کہ یاد رکھ روزہ ایک ایسی خالص عبادت ہے، حتیٰ کہ میں نے بچوں کو بھی دیکھا روزہ رکھتے ہیں اور ان کو خاموشی میں لے جا کے بولے چل یہ کھا لو، بچہ بھی بولتا نہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں، تو اجر اللہ دینے والا، عبادت اللہ کے لیے اجر اللہ دینے والا۔ لیکن یاد رکھیے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے وہ چیز ڈسکس کرنے کا، فضیلت لے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ روزہ تو رکھے خالی بھوکے پیاسے رہے، باقی چغلی غیبت یہ وہ برائیاں چالو ہیں، آخر میں لوں گا اس پارٹ کو، تو فائدہ نہیں ہوتا روزے کا، کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں روزہ رکھے بول کے ایک کھانا پوری سمجھتے ہیں آپ، ایک لائن اگر آپ کو لکھنا ضروری تھا تو لکھ دیا آپ نے، بٹ وہ کوئی میٹر نہیں کریں گے، جو اجر ہونا وہ نہیں ملے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو روزے کا اجر بے حساب ہے، اور روزے داروں کی کیا عزت ہے اللہ کے پاس۔ جنت کے کتنے دروازے آپ جانتے ہیں؟ 8 دروازے۔ جہنم میں کتنے دروازے آپ جانتے ہیں؟ 7 دروازے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو اس کے غضب پر بھاری ہے وہ جہنم کے 7 ہے، جنت کے 8 دروازے، اور ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان، اور باب الریان میں سے کون جائیں گے؟ جو روزہ رکھتے، تو روزہ رکھنے والے ایک مخصوص دروازے سے جانے والے ہیں، اور روزے دار جب اس سے گزر جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرے لوگ نہیں جانے والے اس دروازے سے۔ یہ اسپیشل پریویلیج لوگ ہیں، یہ اسپیشل وہ لوگ ہیں۔ اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے سارے لوگ تو کوئی بھی دروازے جو اندر ہی پہنچنے والے ہیں ہے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں یہ اسپیشل پریویلیج ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگ تو ٹریول کرتے ہیں انٹرنیشنل، فلائٹ ریڈی ہے آپ کی، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ جب ریڈی، حالانکہ سب اسی فلائٹ میں جانے والے ہیں، آگے پیچھے بیٹھنے۔ اناؤنسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ زون 1 کے جو لوگ ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں عام طور سے وہ پہلے آ جائے، پھر زون 2 کے لوگ آ جائے، پھر زون 3 کے لوگ آ جائے، لیکن وی آئی پی کلاس میں ٹریول کرنے والے، بزنس کلاس میں ٹریول کرنے والے، فریکوینٹ ٹریولر، یہ ٹریولر وہ ٹریولر، وہ جب چاہے اس میں آ جائے۔ او ہو پریویلیج، وہی فلائٹ میں جا رہے ہیں، وہی دروازے سے گزرے، کچھ الگ نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی پریویلیج ہے۔ تو لوگ بیچارے لائن میں لگے ہیں، اگر 280 کی فلائٹ ہے، 320 کی فلائٹ ہے، آج کل تو کم نمبر ہے، بڑی بڑی فلائٹیں آج کل بند ہو گئی ہے کورونا کے بعد، بہرحال تو لوگ اندر جا رہے ہیں، تو ایک آدمی بیچ میں سے چلتے ہوئے آتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، مطلب یا تو یہ وی آئی پی ہے، یا تو یہ کیا بولتے ہیں آپ کا بزنس کلاس میں بیٹھا ہے، فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، یا پھر یہ فریکوینٹ فلائر ہے، یا پھر پلیٹینم گولڈ، پتہ نہیں کیا کیا رہتا ہے، وہ ممبر ہے۔ بھائی کیا عزت ہے، کبھی بھی آ کے گھس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کیا اسپیشل ملا؟ کچھ بھی نہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی فلائٹ میں وہی آکسیجن اندر رہتی ہے، کچھ نیا نہیں رہتا، وہی لیبورٹری یوز کرتے ہیں، مطلب ٹوائلٹ بھی الگ نہیں کہ ان کے الگ، سب کامن ہے، ایک عزت بس دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت جنت کا ایک دروازہ بنانا، اس میں سے روزدار کو گزارنا، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوں گی روزے کی اور اس مہینے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بڑا خاص کیا، اس لیے ویلکم خاص ہو رہا ہے، ویلکم خاص ہو رہا ہے، ریسیپشن خاص ہو رہا ہے، انٹرنس خاص رکھا جا رہا ہے بابر ریان سے گزرنے والے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اس کی فضیلت میں ایک فضیلت ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہر افطار کے بعد جہنم سے آزاد کر، مطلب جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے رب العزت خوش ہو جاتا ہے اور روز افطار کھولتے وقت آزاد کر دیتا ہے لوگ جہنم، مطلب ایسے لوگ جو برے اعمال کر کے اپنے آپ جہنم میں جانے والے تھے، اس منت اپنے رب کو خوش کرتے روزہ رکھ کر اب جنتی بن جاتے ہیں۔ جہنم سے ہر روز آزادی دی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث سے ریفرنسز نہیں رکھ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، بٹ ساری ریفرنسز آپ کو مل گئی۔ تو آپ دیکھیں جہنم سے آزادی کا وقت ہے، یہ روزے کے اندر افطار کے وقت آزادی مل رہی، مطلب کتنا بڑا عمل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں سیام، مطلب روزے رکھنے والا اور قیام کرنے والا، روزے قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہونے والا، رمضان کے اندر قیام اور سیام رکھنے والا، مطلب نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ فرمایا اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھوں، اور میں روزے رکھوں، اور جو ہے زکوٰۃ ادا کروں، تو قیامت کے دن میں کن میں شمار ہوں گا؟ میرا، میں اللہ کی عبادت کروں، کسی اور کی نہ کروں، نماز پڑھوں، روزے رکھوں، زکوٰۃ دوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں گا، کن لوگوں میں مجھے انکلوڈ کیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ سے فرمایا صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہو، صدیقین اور شہداء میں تیرا شمار ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، یاد رکھ، یہ ابن خزیمہ بزار کی روایت، کتنی بڑی بات، بہت بڑی فضیلت کا مہینہ ہم پہ آ رہا ہے، یاد رکھ۔ روزے کے تعلق سے اور ایک چیز آتا ہے، یاد رکھ، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے معلوم آپ کو؟ روزہ تو ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے
شب قدر. شب قدر رمضان کی ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیے. اور شب قدر کے تعلق سے کیا بات آتی ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آیا تو ہم کو جمع کیا اور جمع کر کے ہم کو یہ کہا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے، امپورٹنس کے اعتبار سے، کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اتنی زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ 1000 منتھ سے بیٹر ہے. یاد رکھیے یہ رات جو ہے. اور آپ نے فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر اور بھلائی سے محروم رہا. اور فرمایا لیلۃ القدر ایک بد نصیب سے چھین لی جاتی ہے. اس مہینے میں ایک رات شب قدر، لیلۃ القدر. قرآن اٹھائیے، 30 پارہ کھولیے، 97 نمبر کا سورہ پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل. کیا بات، کیا بات. یہ کتاب جو نازل ہوئی نا وہ بڑی ہے. یہ جس مہینے میں نازل ہو گئی وہ مہینے کو فضیلت دے دی اس کتاب نے، قرآن میں. یہ جس رات میں نازل ہو گئی اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کر دیا اس قرآن میں. یہ جس قوم اور نسل اس کو اٹھا لیتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے. کتاب ہی ایسی یہ نازل ہوئی. اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 منتھ سے بیٹر ہے. یہ قدر میں جاگنا ہے. اب جب شب قدر کی بات آتی تو ہم بس لوگ رہتا کون جاگیں گا؟ بچوں تم جاگ لو، کیوں بڑوں کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ آپ نے بہت کما لیا. گھر میں ماحول بنائیں گے تو ہوں گے. اب کل کام ہے کون کریں گے؟ میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، کل کوئی بیمار اللہ نہ کرے ہو جائے تو راتوں میں نہیں جائیں گے؟ آپ سب ایکسکیوزز دیں گے ایسی. کیا پتہ ہے رات اگلے سال ملے نا. گھر میں شادی بھی آئے تو ماشاء اللہ پھر تو کیا چلتا ہوں معاملہ. ایک مہینہ آ کے سوجی پوری جاگ جاگ کر. ایون جرمنی میں رہتے ہیں تو مجھے میں جانتا ہوں ہماری دیسی شادیاں وہاں بھی مشہور ہے بڑی. اللہ رحم کرے. سانچک بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ وہاں. جرمنی رہ کر بھی دنیا میں جا کر بھی لوگ سدھر نہیں رہے ہیں. بہرحال دیکھ نہیں رہے کہ قرآن و سنت یہ دین یہ سب نہیں ہے. بہرحال وہاں بھی دیسی شادیاں چل رہی ہے. رات رات بھر جاگا جا رہا ہے، آنکھیں سجائی جا رہی ہے، 15 دن جاگا جا رہا ہے، 8 دن کی چھٹی ڈالی جا رہی ہے. دین کے لیے نہیں ہو رہا کہ 5 دن آپ اگر کام نہیں کم کر سکتے تو چھٹی لے لے، کام کو آگے پیچھے کرے، شفٹ کو چینج کرے. آخری عشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا آخری عشرہ جاگتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، قیام کرتے تھے، اپنے بیویوں کو جگاتے تھے کہ اٹھو شب قدر ہو سکتی ہے. کرو 5 راتیں، 21 رمضان، 23، 25، 27 and 29. یہ 5 میں سے کوئی ایک رات. اور آپ کو میں سمجھتا پتا ہوں گا رات پہلے آتی دن بعد میں آتی اسلام میں، اس لیے تراویح پہلے پڑھتے پھر روزہ بعد میں رکھتے. وہ تو پتہ چلا سا 21 ہوگی ختم، 22 کو 21 سمجھ رہے. جاگیے، عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، صدقات کیجیے، دینی دروس وغیرہ سنیے. جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ بھی اس رات کو منائیں. کیسے منائیں؟ باقی سب کام کرے جو کر سکتی. قرآن نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، باقی سب کر سکتی، ذکر کر سکتی، اذکار کر سکتی، توبہ کر سکتی، استغفار کر سکتی، صدقہ کر سکتی ہے. شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعا پڑھوں سب کر سکتی ہے عورت. بہرحال رات آنے والی ہے، بڑی اہم رات ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. تلاوت خوب کرنا ہے، خوب تلاوت کرنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا. اور ایسی تلاوت کرنا ہے کہ عادی بن جانا ہے تلاوت کا، پورا لائف عادت ہو جانا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. The month of Ramadan is the month of Quran. یہ بات یاد رکھیں. یہ قرآن کا مہینہ. سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، ہدت لگا کے ٹی وی پر ریڈیو پر سن رہے ہیں نا، تو اس کی عادت ڈالو، خوب پڑھو. ایسی عادت کہ ڈیلی 1 رکوع کا مس کم. چلو رمضان میں 1 پارہ پڑھ رہا تھا، لیکن یہ بہت بدنصیبی ہوئی ہماری یہاں، رمضان بھی آگے چلے جائے اور اس میں بھی ہم نہ پڑھیں. دیکھیے جو ماڈرن قرآن آج کل آ رہے ہیں نا، جو نئے قرآن کی جو پرنٹ آتی ہے نا 300 پیجز کی ہوتی ہے. کھول کے دیکھ لیجیے، وہ ایکسٹرا پیجز چھوڑ دیجیے، لیکن جو عربک والے ہوں گے 300 پیجز کو آپ دیکھ لیں کیسا آپ کر سکتے استعمال. 300 پیجز ہے، تو آپ کو پڑھنا ہے کتنے ڈیز کے اندر؟ 300 پیجز کو 30 ڈیز میں پڑھنا. لیکن 300 پیجز میں 2 سائڈ ملا کے بول رہا ہوں، وہ 2 سائڈ ملا 600 بھی ہو سکتی کاؤنٹنگ کے طور پر. 1 پیج 1-2 ہو جاتا. ڈیلی آپ کو اگر پڑھنا ہے قرآن کو، آپ کو ختم کرنا ہے 1 منتھ کے اندر، تو کتنے پیج پڑھنا خالی اتنا دیکھ لیجیے. وہ زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا. جیسے پاروں کے اعتبار سے بانٹ دیا گیا آلریڈی، تو پاروں کے حساب سے اور پھر عادت ایسی بنا لے کہ بعد رمضان وہ 1 پیج ضرور پڑھوں گا کم از کم. تو ہوگا کیا معلوم آپ کو؟ ڈیلی آپ جب 1 پیج پڑھیں گے 300 ڈیز میں قرآن ختم ہو جائیں گا. نیکسٹ 1 ایئر میں آپ مور دین 1 قرآن ختم کر پائیں گے. تو رمضان میں تو کیجیے، بعد رمضان میں ڈیوائڈ کر لیجیے کیسے پاروں کے حساب سے کرنا ہے. کہ یہ پاروں کے حساب سے نہیں کرنا چاہتے اب ڈیلی، تو ایسا کیجیے پھر کہ اگر ویکینڈ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو ویکینڈ کو میں پلان کر لیتا ہوں کہ میں سیٹرڈے اینڈ سنڈے میرا ویکینڈ ہے تو یہاں زیادہ کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد کے ٹائم میں تھوڑا کم، جیسا کہ ویکینڈز پہ میں 2 پاراس پڑھ لوں گا، 1.5 کر لوں گا. باقی میں ڈیز کے اندر تھوڑا سا
اپروکسیمیٹلی ہاف اور about 3/4 تک پڑھوں گا ایک پارا، تاکہ میرا قرآن کم از کم ختم ہو، کیونکہ رمضان میں ہی قرآن ختم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے۔ اگر کوئی نہ بھی کر سکے، بیمار ہے، مجبور ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن جو تو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا کم از کم، یہ اس میں پارٹ لے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کو نہ چھوڑے، یاد رکھیے۔ اب آئیے رمضان کی ایک اور فضیلت غور سے سنیں۔ رمضان کو پانے کے باوجود جو آدمی اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنے سنس کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا لے، تو وہ انسان یاد رکھیے وہ بد نصیب ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس لیے نبی کا حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ ایک مرتبہ ممبر منگایا اپنے آپ کو، ممبر ہوتا ہے نا خطبے میں جو ہوتا جمعہ میں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین، 3 اس کو اسٹیپ سے، تھرڈ پہ اسٹیپ پہ قدم رکھا کہا آمین، اپنا فوٹ رکھتے گئے اوپر آمین آمین آمین۔ لوگوں نے کہا یہ کیا تھا آمین آمین آمین، آپ پہلے تو نہیں کیا تھا؟ تو کہا جب میں نے پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھا جو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا، تب میں نے اس پہ قدم رکھا، انہوں نے مجھ سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہو شخص پر جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اتنی بڑی بات ہے نا، رمضان کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکنے والا انسان کیسا ہے معلوم آپ کو؟ جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جس کو کہیں گے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہوگا۔ مطلب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ یہ مہینے میں اللہ کو راضی کر سکتے، اپنی مغفرت کرا سکتے، جنت حاصل کر سکتے۔ جو ایسا نہ کرے اس کو بددعا دی گئی آمین والی۔ کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اے محمد، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں پوری حدیث نہیں رکھ رہا ہوں، حدیث کافی لمبی ہے، لیکن وقت نہیں ہے چونکہ اور بھی باتیں ہم کو رکھنا ہے۔ میں شارٹ میں خالی جو ہمارا وہ تھا کا پارٹ وہ رکھ رہا ہوں۔ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوں وہ بھی سوچ۔ روزہ رمضان کی بات ہو رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے